ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کو مبارک ہو جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار پایا گیا، یعنی اس کو قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر عطا کیا جائے گا، اور جو اجر ہوگا وہ صاف ظاہر ہے کہ جنت ہی ہوگا۔ تو یہ تو آخرت کا ہے، لیکن یہاں ایک حکایت ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ائمہ اربع میں سے ایک امام گزرے ہیں، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بغداد سے سفر شروع کیا شام کی طرف۔ جب آپ شام پہنچے تو وہاں آپ کے جاننے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے عشاء کی نماز ایک مسجد میں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد آپ وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں رات مسجد ہی میں گزاروں، صبح جب ہوگی تو اپنا سفر جاری رکھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ اب جو مسجد بند کرتا تھا، جو کھولتا تھا، جو وہاں صفائی کرنے والا تھا، مسجد کو سنبھالنے والا، تو وہ آیا، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا آپ یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، اور کمیٹی والوں کو یہ حکم ہے جیسے ہوتا ہے انتظامیہ کا، میں تو ایک کام کرنے والا ہوں یہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مہربانی کرو مجھے ایک رات گزارنے دو۔ اس نے کہا نہیں، آپ چلے جاؤ۔ آخرکار اس نے بہت تنگ کیا اور سخت لہجے کے ساتھ آپ کو مسجد سے نکالا۔ جب وہ آپ کو نکال رہا تھا تو جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مسجد کے دروازے پر ایک دکان تھی، ایک روٹی بنانے والے کی دکان تھی۔ جب اس نے سنا کہ یہ بندہ نکل رہا ہے، لیکن وہ کام کرنے والا جو مسجد میں کام کرتا تھا پھر بھی جو ہے نا سخت لہجے سے اس بوڑھے آدمی سے بات کر رہا تھا، جب روٹی والے نے سنا تو وہ آ گیا، وہ کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ عجیب بندہ ہے، انتظامیہ کہتی ہے کہ کوئی مسجد میں نہ رہے، اور یہ کہتا ہے میں نے رات مسجد میں گزارنی ہے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چلو چھوڑ دو، آپ کا ادھر کوئی بھی نہیں رہتا تو آپ میرے ساتھ آؤ، میرے گھر رات گزارو۔ تو جب وہ کام کرنے والا چلا گیا تو پیچھے سے وہ بڑھا آدمی دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ جو اس نے سخت لہجے میں مجھ سے بات کی ہے تو اس کو کچھ نہ کہنا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو وہ روٹی والا کہتا ہے یہ عجیب بندہ ہے، اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، سخت لہجے سے بات کی، پھر بھی اس نے معاف کر دیا۔ چلو وہ روٹی والا آپ کو گھر لے جاتا ہے۔ جب آپ سونے لگتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو وہ روٹی والا اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد عجیب الفاظ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنے سے پہلے وہ ہر جملہ کہنے سے پہلے استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر اپنی دعا کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ بستر سے اٹھتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو کس لہجے میں اور کس اچھے طریقے سے، کس اچھے انداز میں گفتگو اللہ سے مانگ رہے ہو، تم اپنی عرضی پیش کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جب سے میں نے کوئی بھی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے میں استغفار کرتا ہوں، پھر جب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ساری کی ساری قبول ہوئی ہے سوائے ایک ہے، وہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ کون سی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دعا کیا باری تعالیٰ، میں نے امام احمد بن حنبل جو بغداد کے رہنے والے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو مجھے میری ان سے ملاقات کروا دے۔ ان سے ملاقات میری نہیں ہوئی، باقی میری سب دعائیں قبول ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو استغفار کرنے کا یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے استغفار کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔